السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ غزہ میں رات بھر جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 9 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 4 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ حملہ رہائشی عمارتوں اور الشاطی پناہ گزین کیمپ پر کیے گئے، جس سے کئی مکانات تباہ ہوئے۔ امدادی ٹیموں نے آگ اور ملبے میں پھنسے خواتین، بچوں اور بزرگوں کو نکالا۔ فلسطینی حکام کے مطابق جنگ بندی کے بعد بھی ہزاروں خلاف ورزیاں ہو چکی ہے، جن کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں ضائع ہوئی۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ پہلی بار حزب اللہ سے براہ راست بات چیت ہوئی ہے اور اس نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ٹرمپ کے مطابق اسرائیل نے بھی لبنان پر حملے روکنے کا وعدہ کیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ معاہدہ قریب ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ معاہدہ ہوتے ہی ابنائے ہرمز مکمل طور پر کھل جائے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی محدود کرنے کی قرارداد 215 کے مقابلے میں 208 ووٹوں سے منظور کر لی۔ قرارداد کے تحت کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف مزید جنگی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ چند ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ دیا، جسے ٹرمپ کے لیے بڑا سیاسی دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔ ارکان کا کہنا ہے کہ جنگ پر اربوں ڈالر خرچ ہو چکے اور اب سفارتی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ متھورا سے گرفتار ابھیشیک مشرا کے بارے میں پولیس تحقیقات میں نئے دعوے سامنے آئے۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 24 لڑکیاں اس کے رابطے میں تھیں اور کئی کے ساتھ قریبی تعلقات کے الزامات بھی زیر تحقیق ہے۔ پولیس اس کے موبائل فون سے فوٹوز، ویڈیوز اور چیٹ ریکارڈز کا جائزہ لے رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آخری نتیجہ شواہد کی جانچ کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ کانگریس پارٹی نے 18 جون کو ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنے 7 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ پارٹی صدر ملک ارجن کھرگے کرناٹک سے امیدوار ہوں گے، جبکہ پون کھیرا اور منصور علی خان کو بھی ٹکٹ دیا گیا۔ تمل ناڈو، مدھیہ پردیش اور جھارکھنڈ سے بھی اہم رہنماؤں کا نامزد کیا گیا۔ پارٹی قیادت کو امید ہے کہ اتحادی جماعتوں کی مدد سے کئی نشستیں حاصل کی جا سکے گی۔ 21 جون کو ہونے والے نیٹ UG 2026 امتحان کے پیپر لیک کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹیلی گرام گروپس میں سوال نامہ 35,000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے سائبر کرائم حکام کو تحقیقات سونپ دی۔ NTA نے طلباء سے افواہوں پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام ویلفیئر سوسائٹی نے انٹرنیشنل اوپن اسکول چیس ٹورنامنٹ 2026 کا اعلان کر دیا۔ یہ مقابلہ 14 سے 16 اگست تک نامپلی کے پبلک گارڈنز میں منعقد ہوگا۔ دنیا بھر کے انڈر 16 طلباء اس انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں شرکت کریں گے۔ ٹورنامنٹ سوئس لیگ سسٹم کے تحت کھیلا جائے گا۔ نمایاں انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔ منتظمین کے مطابق کھلاڑیوں اور ان کے سرپرستوں کے لیے خصوصی سہولیات کا انتظام کیا جائے گا۔ حیدرآباد پولیس نے سیتارام باغ میں قائم غیر قانونی چاکلیٹ یونٹ پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں غیر معیاری مصنوعات ضبط کر لی۔ کارروائی کے دوران ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 200 کلو گرام سے زیادہ چاکلیٹس اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی۔ حکام کے مطابق کئی مصنوعات پر ایکسپائری ڈیٹ اور ضروری معلومات درج نہیں تھی۔ تحقیقات میں ایکسپائر شدہ فلیورز اور کیمیکلز کے استعمال کا بھی انکشاف ہوا۔ ایک چنگاری نے پورے خاندان کی خوشیاں چھین لی۔ تلنگانہ کے مریال گڑا میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھر میں ایک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ حادثے میں 45 سالہ چندرکلا اور اس کے 2 نواسے زندہ جل گئے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ بھر کے سرکاری ڈاکٹروں نے تبادلوں کے معاملے پر احتجاج کرتے ہوئے آؤٹ پیشنٹ خدمات معطل کر دی۔ ڈاکٹروں کا الزام ہے کہ حکومت جیو نمبر 38 کے اصولوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اس ہڑتال سے گاندھی اسپتال، عثمانیہ اسپتال اور نیلوفر اسپتال سمیت کئی بڑے اسپتال متاثر ہوئے۔ تاہم ایمرجنسی اور داخل مریضوں کے علاج کی سہولت بدستور جاری ہے۔ مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سدی پیٹ ضلع کے پدماسن پلی گاؤں میں مکمل شراب بندی نافذ کر دی گئی۔ سرپنچ پروین ریڈی کی قیادت میں منعقدہ اجلاس میں گاؤں والوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا۔ شراب بیچنے یا پینے والوں پر 50,000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ شراب نوشی یا فروشی کی اطلاع دینے والے کو 1,000 روپے انعام دیا جائے گا اور مخبر کی شناخت بھی چھپائی جائے گی۔ ملازمت کے دوران مرنے والے PF ممبر کے اہل خانہ کو 7 لاکھ روپے تک انشورنس رقم دی جاتی ہے۔ اس اسکیم کے لیے ملازم کو کوئی پریمیم ادا نہیں کرنا پڑتا۔ کلیم کے لیے فارم 51F اور ضروری دستاویزات جمع کرانا لازمی ہے۔ رقم تقریباً 30 دن میں دعوے دار کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ ملازمین کو ای نامینیشنل مکمل رکھنے کا مشورہ دیا گیا۔
حیدرآباد کا معروف ادارہ سیٹوین گزشتہ 46 برسوں سے نوجوانوں کو مختلف فنی اور پیشہ ورانہ کورسز فراہم کر رہا ہے۔ اطلاعات ہے کہ اس کے ہیڈ آفس کو پرانی حویلی سے سکندرآباد منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس فیصلے پر پرانے شہر کے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ مختلف حلقوں نے اسے پرانے شہر کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے چار مینار کے قریب مشہور نمرا کیفے کا دورہ کیا۔ انہوں نے ایرانی چائے اور عثمانیہ بسکٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے حیدرآبادی ثقافت کی تعریف کی۔ نمرا کیفے کے مالک اسلم بن عبود القصیری نے ان کا استقبال کیا۔ KTR نے سوشل میڈیا پر بھی اپنے تجربات شیئر کیے۔ دورے کے دوران پارٹی امور بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عید الاضحیٰ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گو رکشا کے نام پر سرگرمیاں بڑھنے پر سوالات اٹھائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق بیف ایکسپورٹ میں بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کاروبار سے کسانوں اور معیشت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بعض مسلم تنظیموں نے گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اس موضوع پر سیاسی اور سماجی بحث جاری ہے۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔